ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ، اور اسی اللہ کے پاس ہیں، وَعِندَهُ، اور اسی اللہ کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی، کنجی، الغیب غیب کی، وعندہ مفاتح الغیب، غیب کی ساری کنجیاں، ساری چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ اپنا اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائیے، باقی اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کریں گے۔ عذاب دینا ہے نہیں دینا، عذاب آئے گا نہیں آئے گا، کب آئے گا کب نہیں آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک دو سبق پہلے پڑھا تھا، مشرکین کہتے تھے ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہ یہ معجزات ظاہر کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو غیب سے متعلق ہیں، عذاب کا آنا نہ آنا، ان کو ہدایت کا ملنا نہ ملنا، معجزات کا ظاہر کرنا نہ کرنا، یہ غیب سے متعلق ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان سب سے کہو کہ غیب سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھیں گے قیامت کے بارے میں، خاص طور پر قیامت غیب سے متعلق ہے، کب آئے گی؟ یہ سوال بارہا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر دفعہ اللہ کی طرف سے ایک ہی جواب آیا، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اس کے پاس ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور بلکہ ہم 21ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں 5 چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے، یہ غیب سے متعلق ہے، قیامت غیب سے متعلق ہے تو اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی کب نہیں برسے گی تو یہ غیب سے متعلق ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، انسانوں کے ہاں جو اولادیں ہوں گی کیا ہوں گی، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے نہیں ہوں گے، غیب سے متعلق ہے، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کمائے گا کیا کھائے گا، غیب سے متعلق ہے، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کہاں آئے گی، غیب سے متعلق ہے، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تو غیب کے جتنے اختیارات ہیں، غیب کے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب اگلی بات یہ بھی قرآن کریم کے اندر آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ اس غیب میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یعنی اصلاً تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اصلاً سب کچھ اللہ کے پاس، پھر اللہ اس میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اب قرآن غیب تھا، پورا کا پورا قرآن جو غیب تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرما دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت کچھ جو غیب سے متعلق تھا، جہاں تک انسانی عقل علم کی رسائی نہیں تھی اور انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا۔ وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی ضرورت تھیں غیب سے متعلق تھی۔ مثال کے طور پر انسان قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، غیب سے متعلق تھا، غیب سے متعلق تھا۔ آج بھی سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود قبر کی کوئی بھی
ریئل فوٹو آپ کو نہیں دکھا سکتی، کوئی ویڈیو کوئی کلپ بنا کر آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ دیکھیں جناب بندہ دفن کیا گیا، اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، یہ ہم آپ کو سارا دکھا رہے ہیں، نہیں دکھا سکتے، غیب سے متعلق ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جب اس مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، نام بھی بتائے، نام کیا ہیں ان کے، منکر نکیر، ان کی شکل و صورت سب بتائی، کیا کرتے ہیں آ کر، فیقعدانہ، تو مردے کو بٹھاتے ہیں آ کر، پھر کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پہلا سوال یہ، دوسرا سوال یہ، تیسرا سوال یہ، ان سوالات کے بعد پھر یا تو آدمی جواب دے دیتا یا نہیں دے پاتا، جو دے دیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو نہیں دے پاتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سب غیب سے متعلق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سب بتایا کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمایا۔ تو اصلاً غیب سب کا سب اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ اس میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، دیکھیں یہ آسمان غیب تھے، اوپر کیا ہے غیب تھا سب، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا، دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، سدرۃ المنتہا، آسمان، عرش سب دکھایا گیا، سب غیب تھا، لیکن اللہ نے چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے آگاہ فرمایا۔ جنت میں ایسے محلات ہوں گے، جنت میں ایسی صبح و شام ہوگی، جنت میں ایسے مناظر ہوں گے، ہمیں نہیں پتا تھا، وہ غیب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے انسانوں کو۔ تو اصلاً سب کا سب غیب اللہ کے پاس ہے، اور پھر جب اللہ جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آگاہ فرما دیتے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں، اختیارات، وہ سب اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها، نہیں جانتا ان کو کوئی بھی، الا مگر، ہوا وہی، لا يعلمها الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا يعلمها الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ، اور اللہ ہی ہیں جو جانتے ہیں، ما، جو کچھ، فی البری، خشکی میں ہے، والبحر، اور تری میں، خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ وما، اور نہیں، تسقط، گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، وما تسقط من ورقہ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا، مگر، یعلمها، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی جا کے سوچیں نا، عقل چکرا جاتی ہے۔ دنیا میں درخت کتنے ہیں، ہمارا علم یہیں پر ختم ہو گیا، پتہ نہیں، ہمارا علم ختم ہو گیا۔ کوئی رف سا ایسٹیمیٹ، شاید کوئی ماہرین ارضیات آپ کو دے دیں، رف سا ایسٹیمیٹ، لیکن حتمی طور پر درخت کتنے ہیں، پودے ہیں، بیلیں ہیں، یہ سب اسی چیز میں آتا ہے، کتنے ہیں واللہ عالم۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شاید لاہور ہی کا ہمیں کوئی صحیح حساب نہیں دے سکتا، دنیا تو چھوڑیے۔ اچھا پھر درخت سے آگے بڑھ کر شاخیں کتنی ہیں، جب درخت کا نہیں پتا تو شاخوں کا کہاں سے پتا ہوگا۔ اچھا شاخوں سے آگے بڑھ کر ٹہنیاں کتنی ہیں، چلے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا ٹہنیوں سے آگے بڑھ کر پتے، ہمارا تو پہلے پر ہی ہمارا علم جواب دے گیا تھا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ جو بات یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، روئے زمین پر جہاں جہاں کوئی درخت، کوئی بیل، کوئی پودا موجود ہے، جس درخت کا بھی کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو علم ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہوتے ہیں۔ بلکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ پتا جب گرتا ہے تو گرتے ہوئے
وہ جتنی کروٹیں بدلتا ہے یا جتنی پلٹیاں کھاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. وما تسقط من ورقہ الا یعلمها، اور کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. ولا، اور نہیں ہے، حبۃ، کوئی دانا، بیج دانا، فی میں، ظلمات اندھیرے، الارض زمین کے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، چاہے زمین کے اندھیروں میں اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی بیج ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. ایک کسان زمین کے چھوٹے سے ایک ٹکڑے پر ایکڑ لگا لو، 2 ایکڑ لگا لو، 5 6 8 10 ایکڑ لگا لو، وہاں ایک کسان بیج ڈالتا ہے اور اس کسان کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنے بیج ڈالے، اس نے بس پھینک دیے. ہو سکتا ہے ہزاروں، ہو سکتا ہے 1,500، ہو سکتا ہے 2,000. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ زمین میں کوئی بھی بیج ہے. عجیب بات ہے. اللہ کا علم کیا ہے، حیرت ہے کہ اللہ اتنی بڑی زمین، اربوں خربوں نہیں، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ بیج پڑے ہوں گے، کوئی گہرائیوں میں ہیں، کوئی ذرا اوپر ہیں، کوئی زمین کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں. یا اللہ وہ اس کے پھلوں کے ہوں گے، میں جانتا ہوں. سبزیوں کے ہوں گے، میں جانتا ہوں. جھاڑ جھنکار کے ہوں گے، میں جانتا ہوں. جانوروں کا جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے ہوں گے، میں جانتا ہوں. عام بیج ہوں گے درختوں کے، میں جانتا ہوں. خربوں خربہا خرب ہوں گے، جانتا ہوں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں یا گہرائیاں کہہ لیں آپ، زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج بھی ہو، کوئی دانہ بھی ہو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. ولا رطب، چاہے تری میں کچھ ہو، تری میں، ولا یابس، اور چاہے خشکی پہ کچھ ہو، الا، مگر، فی کتاب مبین، وہ سب کا سب ایک واضح کتاب کے اندر موجود ہے. یہ واضح کتاب جو ہے قرآن کریم ہی نے اس کی تفصیل کی ہے، اور وہ ہے کہ لوح محفوظ. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کا علم. تو یہ سب کی سب، یہ بڑی حیران کن ترین آیت ہے کہ انسانی عقل چکرا جاتی ہے یہاں پر کہ اللہ کا علم کس درجے کا ہے، اللہ کا علم کس درجے کا ہے. یعنی انسان چکرا جاتا ہے. درختوں سے ایک وقت میں، ابھی آندھی چلی ہے، رات چلی ہے بڑی تیز، تو 2 4 6 شہروں میں آندھیاں چلیں تو وہ پتے ایسے گرتے ہیں کوئی انتہا نہیں ہے. تو کسی سائنسدان سے پوچھ لیں، کوئی مشینری ایجاد کر لیں، کوئی جدید ٹیکنالوجی لے آئیں، جی کتنے پتے گرے ہیں؟ جی سوری، وہ ذات کہہ رہی مجھے پتا ہے، جو پتا جس شاخ سے، جس ٹہنی سے، جس درخت سے گرا ہے مجھے پتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہاری جان نکال لیتا ہے، باللیل، رات میں، رات میں تمہاری جان نکال لیتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، بالنہار، دن میں، اور دن میں جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو وہ بھی جانتا ہے. ثم، پھر، یبعثکم، وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، فیہ، دن میں، پھر اسی دن میں وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، لیقضی، تاکہ پوری ہو، اجل مسمی، وہ متعینہ مدت، تاکہ وہ متعینہ مدت پوری ہو. ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تم نے لوٹ کر جانا ہے. ثم، پھر، ینبئکم، اللہ تمہیں بتائیں گے، بما، جو کچھ، کنتم تعملون، تم کرتے تھے. اب یہاں اللہ نے ایک اور حقیقت بتائی. رات کو جب تم سوتے ہو تو اللہ تمہاری روح نکال لیتے ہیں. روح کا کچھ حصہ انسانی جسم سے سوتے وقت نکال لیا جاتا ہے.
اسی لیے انسان دنیا جہان سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب انسان صبح کا وقت یا اس کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ روح پھر پوری کی پوری دوبارہ اس انسان کے اندر لٹا دی جاتی ہے، انسان کے اندر روح دوبارہ لٹا دی جاتی ہے۔ اب ہم 26ویں پارے میں 24ویں پارے میں پڑھیں گے، تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی روح لٹا دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی روح پھر قبض کر لی جاتی ہے، وہ حالت نیند میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح لٹا دی جاتی ہے، پھر وہ صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی زندگی۔ اسی لیے اب آپ اس دعا کو پڑھیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے صبح اٹھتے وقت، نیند سے بیدار ہونے کی دعا، یقیناً آپ کو یاد ہوگی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کو جس نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یہاں وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے وہ، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اس دن میں۔ کیوں؟ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ متعینہ مدت پوری ہو۔ کون سی؟ ہماری موت تک کی، ہماری موت تک کی مدت اللہ نے پوری کرنی ہے، اور جب ہماری موت آ جائے گی پھر یہ روح دوبارہ نہیں لٹائی جائے گی، پھر یہ ختم۔ پنجابی میں ویسا ہی نہیں کہتے کہ سویا مویا برابر، سویا مویا برابر، یہ ویسے ہی نہیں کہتے، حقیقت کے قریب ہے یہ بات۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا بھی، بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا میں کرتے کیا رہے۔ وہو، اور وہی ہے، القاہر، غالب، کنٹرول رکھنے والا، پورا اختیار رکھنے والا، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں پر پورا کنٹرول اور اختیار رکھنے والی ہے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظہ، حفاظت کرنے والے، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے اتارے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارے جاتے ہیں، ورنہ شیطانی قوتیں لمحوں میں انسانی زندگی تباہ کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرشتے اتارتے ہیں اور وہ شیطانی اثرات سے انسانوں کو بچاتے ہیں اور انسانوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سورہ الرعد 13ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے محافظ فرشتے تمہارے اوپر بھیجتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، آ پہنچتا ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کا، الموت، موت کا وقت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی، کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پھر اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ وہم، اور وہ، لا یفرطون، اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ اپنے کام میں کوئی کوتاہی، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی طرح نکل جائے ان سے، بھاگ جائے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، مارنے والے جاتے ہیں لوگ کسی کو، اور جس کو مارنے جاتے ہیں وہ نکل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بھاگ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، لیکن فرمایا وہم لا یفرطون، فرشتوں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ ثم، پھر، ردو، یہ سب لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی آقا ہے، مولا ہے، جو ان کا حقیقی آقا مولا ہے، یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ الا، سنو، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، الا لہ الحکم، سنو، اسی کا حکم چلتا ہے، وہو، اور وہ، اسرع، سب سے زیادہ تیز، جلدی، الحاسبین، حساب لینے والا ہے، اور اللہ سب سے جلدی حساب لینے والے ہیں۔ قل، آپ یہ بھی ان سے فرمائیے، بلکہ پوچھئے، من، کون، ینجیکم، تمہیں بچاتا ہے، تمہیں کون بچاتا ہے، من ظلمات البر، ظلمات، اندھیرے، البر، خشکی، والبحر، اور تری، خشکی اور تری کے اندھیروں میں کون تمہیں بچاتا ہے۔
تدعونہ، تم اسی اللہ کو پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور چپکے چپکے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے تم اس اللہ کو پکارتے ہو، اور کیا کہتے ہو کہ لئن، اگر، انجانا، اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن، تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، تو ضرور بالضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل، آپ یہ بھی ان کو بتائیں، اللہ، پھر اللہ ہی ہوتا ہے، ینجیکم، جو تمہیں بچا لیتا ہے، منہا، اس مصیبت سے، ومن کل کرب، و، اور، من، سے، کل، ہر، کرب، مصیبت، نہ صرف اس مصیبت سے بلکہ ہر مصیبت سے وہ اللہ ہی ہوتا ہے جو تمہیں نجات دے دیتا ہے۔ لیکن ثم، پھر، انتم، تم، تشرکون، اس کے ساتھ پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ بس یہاں تک۔